اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں. جب وہ آٹا لینے جاتا ہے اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں. جب وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے دوائی لینے جاتا ہے اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں. جب وہ اپنے گھر کے بجلی کے بل کو دیکھتا ہے تو وہ مرنے کے قابل ہو جاتا ہے. جب اسے گیس کا بل آتا ہے اور چولہا بند ہوتا ہے تو اس بل کو دیکھ کے اسے غشی کا دورہ پڑ جاتا ہے. جناب اسپیکر، میرے حلقے کا یا ایک عام شہری جب ہسپتال جاتا ہے تو جہاں اس کو مفت دوائیاں ملا کرتی تھیں اب اسے مفت دوائی نہیں ملتی. جہاں ہسپتال میں اس کا مفت علاج ہوتا تھا آج سرکاری ہسپتال بھی نیم پرائیویٹ ہسپتال بن کے اسے علاج دیتا ہوا نظر آتا ہے. آج نوجوان یونیورسٹی سے ڈگری لے کے نکلتا ہے اس کو روزگار نہیں ملتا، وہ جوتے چٹکھاتا پھرتا ہے. تو جناب اسپیکر، ہم تو ان لوگوں کی بات کریں گے جو اس مہنگائی سے، اس بے روزگاری سے، اس غربت سے تنگ آ چکے ہیں. غریب کا چولہا بجھ چکا ہے. آپ کے یہ اعداد و شمار، آپ کے دن تو پھر چکے ہیں، وزیروں کے دن تو پھر چکے ہیں جنہوں نے شوگر مافیا سے مال کمایا، آٹا مافیا سے مال کمایا، فارما مافیا سے مال کمایا، جنہوں نے LNG سکینڈل میں ہاتھ دھوئے اور جنہوں نے ڈالر سکینڈل میں ہاتھ دھوئے، جنہوں نے BRT سکینڈل میں ہاتھ دھوئے. لیکن غریب بیچارہ غریب تار ہو گیا ہے. تو ہمیں نہ سنائیں یہ اعداد و شمار. جس دن میرے ملک کا عام مزدور، عام کسان ایک محنت کش کہے گا کہ میری زندگی میں آسودگی آئی ہے، اس دن میں آپ کے اعداد و شمار کی سچائی کو مانوں گا. آپ کہتے ہیں پوری دنیا میں کووڈ آئی، پوری دنیا میں مہنگائی آئی. تو جناب ہمارے خطے میں، بھارت میں افراط سنگل ڈیجٹ، بنگلہ دیش میں سنگل ڈیجٹ، ان کی معیشتوں کا ڈھانچہ بھی ہم سے ملتا جلتا ہے. تو ہمارے ہاں ڈبل ڈیجٹ کیوں ہے؟ میں بتاتا ہوں کیوں ہے. آپ نے پاکستان کی معیشت کو 2 پوائزن پلز دی ہیں. آپ نے جو 40% ڈیویلیویشن کی اور آپ نے جو 13.25% پہ پالیسی ریٹ کیا، ایک نے مہنگائی کا سونامی نازل کیا اور دوسروں نے پاکستان کی کاسٹ آف ڈیٹ سروسنگ کو دگنا کر دیا، جس کی وجہ سے ہمارا خسارہ بے قابو ہو گیا ہے اور آپ نے پاکستان کو قرضوں کے جال میں دھکیل دیا ہے. آئیے میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، ٹی وی کے اوپر آئیں، لائیو مذاکرہ کریں، لائیو بحث کریں. معیشت آپ نے ٹھیک بنائی ہے یا معیشت آپ نے تباہ کی ہے؟ ہم پاکستان کے قوم کو جج کریں گے، بنا کے بات کریں گے. لیکن یہاں پہ اصل بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا تھا جناب اسپیکر، کچھ دنوں سے ایک بحث چل رہی ہے جس کے اوپر میں نے ایک ریزولوشن جمع کرائی ہے. پتہ نہیں کون پاکستان میں بار بار یہ بحثیں چھیڑ دیتا ہے کہ صدارتی نظام لے کر آنا چاہیے، پارلیمانی نظام کے اندر یہ ہو گیا ہے. جناب اسپیکر، ہم 75ویں سال کے اندر ہیں. آج جس ملک کے اندر اگر 75 سال کے اوپر بھی ہم یہ بات قطعیت کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ اس ملک کا کیا نظام ہونا چاہیے، اس ملک کو کیسے چلنا چاہیے، تو پھر ہمیں کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے کہ جو ہمیں ایک ان وائبل ریاست نہ قرار دے. پاکستان کے اندر 1947 میں جب قائد اعظم نے اس کا ڈھانچہ بنایا تو انہوں نے پارلیمنٹری نظام کو قائم کیا جس میں لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم مقرر ہوئے. 1956 میں جب پاکستان کی دستور ساز اسمبلی نے پاکستان کا آئین بنایا تو بہت غور و خوض کرنے کے بعد اس کو فیڈرل پارلیمنٹری ڈھانچے میں بنایا. اس کے بعد ایوب خان صاحب نے مارشل لا لگا کے اس کو صدارتی نظام میں ڈھالا. جو آج پاکستان میں صدارتی نظام کی بات کرتے ہیں، میں انہیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بتائیں کہ جتنا صدارتی نظام پاکستان نے بھگتا ہے شاید اس خطے میں کسی اور ملک نے نہیں بھگتا ہے. ایوب خان کے 10 سال صدارتی نظام، یحییٰ خان کے 3.5 سال صدارتی نظام، ضیاء الحق کے 11 سال صدارتی نظام، جنرل مشرف کے 9 سال صدارتی نظام. صدارتی نظاموں نے کیا دیا ہے؟ ہمارا آدھا پاکستان کا ٹکڑا ہم سے علیحدہ کرا دیا. اور جنرل یحییٰ خان اپنی صدارت کے لیے شیخ مجیب الرحمان اور ذوالفقار علی بھٹو کو آپس میں لڑاتے رہے کہ تم میں سے جو مجھے صدر قبول کر لے گا میں اس کے ساتھ مل جاؤں گا. دونوں نے صدر قبول نہیں کیا، اس نے پاکستان کو توڑوا دیا اپنی صدارت کو بچانے کے لیے.
تو پھر پاکستان کو پہلی دفعہ اسی صدارتی نظام کے ذریعے یہ حادثہ دیکھنا پڑا کہ ہماری اکثریت آبادی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی. جناب اسپیکر، دنیا کی تاریخ میں یہ حادثہ کبھی نہیں ہوا کہ کسی ملک سے اس کی اکثریتی آبادی واک آؤٹ کر کے چلی جائے کہ یہاں پر ہمیں ہمارا حق نہیں ملا اور ہم اس ملک کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. اگر پاکستان میں وفاقی پارلیمانی نظام سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے وفاقی حکومت نے ایک یہ پلان کیا ہے جس کی بنیاد پر لوگوں کی توجہ ڈائیورٹ کی جا رہی ہے لوکل گورنمنٹ کے قانون کے اوپر، تاکہ عوام ان ایشوز پر جن کا ان کو سامنا کرنا پڑا ہے. تو میں ایم ڈبلیو ایم کے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا، ہم نے اپنی گزارشات رکھی. مجھے امید ہے کہ ہماری باتوں سے کسی حد تک شاید مطمئن بھی ہوئے ہوں گے، اور آئندہ بھی ہم یہ رابطے برقرار رکھیں گے اور مل جل کر جو اس قانون میں بہتری ہوگی وہ بھی تلاش کریں گے اور صوبہ سندھ کے مسائل کے لیے بھی مل جل کر کام کریں گے. تھینک یو ویری مچ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ تمام صحافی حضرات کا، میڈیا پرسنز، کیمرہ مین، فوٹوگرافر حضرات. پیدا ہوا پاکستان کو ایک شخص نے جنگ کے اندر جھونک دیا، اس کے بعد ہمارے ہاں کلاشنکوف کلچر آیا، ہمارے ہاں انتہا پسندی آئی، اور پھر جنرل مشرف صاحب آئے. فرد واحد صدر صاحب نے وار اگینسٹ ٹیرر میں پاکستان کو جھونک دیا، اور اس کے نتائج بھی ہم نے دیکھے. ہمارے جو سابق قبائلی علاقے ہیں، ہماری جو پشتون آبادی ہے، اس نے کتنی تباہی دیکھی، پورے پاکستان نے تباہی دیکھی. تو جناب والا میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو ہم 1973 میں 72 میں جب ہمارا یہ آئین بنا، تو میں آپ کے سامنے وہ رپورٹ پیش کرنا چاہتا ہوں جو اس ایوان کے اندر عبدالحفیظ پیرزادہ صاحب نے جب آئین کی رپورٹ پیش کی. انہوں نے کیا کہا؟ The first and foremost consideration before the committee was supremacy of the people of Pakistan, and the constitutional instrument, the constitutional document should be such as it should establish beyond any doubt once for all that the people of Pakistan are the real masters. The people of Pakistan, through their elective representatives, should decide the fate, the destiny of this nation. Therefore, it was a foregone conclusion that the Constitution shall provide for a parliamentary system of government and survival of the directly elected representatives of the people. Sir, the committee was also conscious that by its very nature, Pakistan has to have a federal structure. There are different provinces, different peoples, people with different culture, different script, different language, different habit. Economies are slightly varied, and therefore it was inherent in the course of things that Pakistan should have a federal structure, and therefore the committee proceeded on the assumption that the Constitution shall provide not only for a parliamentary system, but for a federal parliamentary system of government, assuring autonomy to the provinces and maximum autonomy in consonance with one united Pakistan. جناب یہ ہے وہ فریمرز آف کانسٹیٹیوشن کی دانش، اور اس کے اندر کون کون لوگ تھے؟ بڑے بڑے لوگ تھے. خیبر پختونخوا سے خان عبدالولی خان تھے، خان عبدالقیوم خان تھے. یہاں سے پنجاب کی دھرتی سے چودھری ظہور الہی بھی تھے، ہمارے کاف لیگ کے جو ساتھیوں کو میں یاد دلانا چاہوں گا. اسی طرح ذوالفقار علی بھٹو صاحب اور پیپلز پارٹی کی سینئر قیادت، اور پھر پروفیسر غفور صاحب تھے، مولانا نورانی صاحب تھے، بلوچستان سے غوث بخش بزنجو تھے، خیر بخش مری تھے. وہ بڑے بڑے ٹاورنگ لوگ تھے کہ جنہوں نے ایک کنسنسس کیا پاکستان کے فیڈرل پارلیمنٹری سسٹم کے اوپر کہ اس ملک کو اسی طرح چلایا جا سکتا ہے. تو جناب والا آج جو صدارتی نظام کی بات کرتے ہیں، میں ان کو ایک ٹیسٹ کیس دیتا ہوں کہ ہر وہ صدر جو پاکستان میں 10 سال رہا ہے، وہ محتاج ہوا ہے پارلیمانی لیڈر کے کہ اس کی ٹکٹ لے کے وہ اس اسمبلی میں پہنچا ہے. وہ اپنے تھینک یو جی، تھینک یو. امداد صاحب اس نے چیلنج کیا ہے، آپ تیار ہیں اس کے لیے؟ جی مجھے ذرا جواب تو دینے دینا. ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ یہاں بیٹھتے ہیں کہ نہیں میری تقریر سننے کے لیے. کتنا چیلنج کے اندر ان کے دم ہے. پچھلی دفعہ تو میں جب بھی تقریر کے لیے کھڑا ہوں انہوں نے کورم پوائنٹ کر دیا.
جی اماد آپ بتا دیں کہ اس نے چیلنج کیا ہے کہ ٹی وی پہ اس کے ساتھ لائیو شاٹ سر ٹی وی پہ تو یہ ہر روز بیٹھے ہوتے ہیں کسی نہ کسی ہمارے نمائندے کے ساتھ، اور جو حشر ہو رہا ہوتا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اسی فورم پہ ٹی وی کی کیا ضرورت ہے، پارلیمان سب سے بڑا فورم ہے. میں یہاں پہ جواب دینا چاہتا ہوں ان کا، اسی جگہ کھڑے ہو کے میں جواب دیتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ اسپیکر صاحب کہ جب معیشت پہ دلائل ختم ہو جائیں، تو پھر اس طرح کی روایتی تقریریں کی جاتی ہیں، اس طرح کے روایتی جملے پڑھے جاتے ہیں، 7ویں جماعت کی پاکستان سٹڈیز کی کتاب کے رٹے لگا کے سنائے جاتے ہیں جب معیشت پہ دلائل ختم ہو جائے. میں ان کو جواب دیتا ہوں کہ انہوں نے کیا معیشت چھوڑی، کس طرح ہم نے اس معیشت کو ہم نے نکالا، اس طرح ہم نے اس معیشت کو نکالا اس مشکل سے جو یہ چھوڑ کے گئے تھے. کس طرح کووڈ کے دوران ہم نے اس معیشت کو واپس 5.5% کی گروتھ پہ ہم واپس لے کے آئے، اور انشاءاللہ اس سال اس سے بھی زیادہ کریں گے. جناب اسپیکر، ان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا $20 ارب، کیا وہ بھول گئے ہیں کہ ان کے اپنے نمائندے یہ کہا کرتے تھے کہ جو ہمارے پاس حکومت آئے گی اس کو ایک بیمار معیشت ملے گی، اسے IMF کے پاس جانا پڑے گا. وہ جواب دے اس کی جناب اب دیکھیں نا، یہ چیلنج کرنے کے بعد جواب سننے کی صلاحیت نہیں ہے، جواب سننے کا حوصلہ نہیں ہے. چیلنج کرنے کے بعد یہ تو پارلیمنٹ میں نہیں فیس کر سکتے، باہر جا کے کیا فیس کریں گے. جناب اسپیکر 1-2 منٹ دیں، 2 منٹ میں بات ختم کروں گا. 2 منٹ میں آپ کو 5 منٹ دیتا ہوں. جناب اسپیکر، ہم جب اس ملک میں ہمیں حکومت ملی، انہوں نے اپنے آخری 12 مہینے میں 5.4% گروتھ کے خاطر ریزروز کو آدھا کر دیا. پاکستان کے زیر مبادلہ کے ذخائر آخری 17 ماہ میں آدھے ہو گئے. پاکستان کا قرضہ ان کے آخری سال میں $7 ارب کی رفتار سے بڑھا. سرکولر ڈیٹ میں 450 ارب کا اضافہ ہوا. پھر جا کے کہیں پہ ملک کو دیوالیہ کر کے قرضہ لے کے انہوں نے 5.4% گروتھ حاصل کی. آج ہماری 5.4% گروتھ جو ہے وہ صرف $2 ارب کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پہ ہے. آج ہماری جو 5.4% گروتھ ہے اس کے اندر آپ ٹیکس ریونیو کی گروتھ دیکھیں، اس کے اندر آپ ایکسپورٹ کی گروتھ دیکھیں. ان کی 5.4% گروتھ میں زر مبادلہ کے ذخائر کم ہو رہے تھے کیونکہ یہ پیسے خرچ رہے تھے اس گروتھ کے لیے مجموعی طور پہ. اب یہ دیکھ لیں، یہ ان کے چیلنج کا حال ہے. یہ دیکھ لیں، یہ چیلنج کا حال ہے. جناب اسپیکر، 5.4% جو انہوں نے گروتھ دی اس کی حقیقت یہ تھی کہ $7.5 ارب کے قرضے بڑھے، $20 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ آیا، 450 ارب سرکولر ڈیٹ میں اضافہ ہوا. جیبوں سے سارے پیسے خرچ کر کے، قرضے لے کے، کریڈٹ کارڈ کی ساری لمٹ پوری کر کے پھر 5.4% لوگوں کو دکھاتے پھرے ہیں. ہمارا 5.4% زر مبادلہ کے ذخائر میں $5 ارب کا اضافہ ہوا پچھلے سال. ہمارے 5.4% کی گروتھ کے اندر سرکولر ڈیٹ کے بہاؤ میں یہ ان میں کیوں حوصلہ نہیں ہے؟ اسپیکر صاحب، ان میں کیوں اتنا حوصلہ نہیں ہے؟ ہم نے ان کا پاکستان سٹڈیز کا لیکچر سنا ہے 1 گھنٹے کے لیے، ان میں حوصلہ نہیں ہے. چیلنج دیتے ہیں اور اب حوصلہ نہیں ہے سننے کے لیے. سنیں بیٹھ کے. ہماری جو 5.4% کی گروتھ ہے اس کے انوئی گروتھ کے نتیجے میں ساری دنیا کی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز نے پاکستان کی انٹرنیشنل کریڈٹ ریٹنگ کو ڈاؤن گریڈ کیا. یہ حقیقت تھی ان کی 5.4% کا جو دھونس انہوں نے دکھایا تھا، پورے ملک کو دیوالیہ کر دیا اس 5.4% کے خاطر. آج بلومبرگ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو پاکستان گروتھ ٹریجیکٹری پہ ہے یہ ہائی گروتھ ٹریجیکٹری پہ رہے گا، ہائی امپلائمنٹ لیول پہ رہے گا. آج دی اکانومسٹ کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے جس طرح کووڈ سے ڈیل کیا ہے ٹاپ 3 ملک دنیا کے جو ہیں اس کے اندر یہ شامل ہے. آج یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بلومبرگ کہہ رہا ہے، یہ اکانومسٹ کہہ رہا ہے، یہ ورلڈ بینک کی فگرز ہیں. تھینک یو جی. احسن اقبال صاحب وائنڈ اپ کریں پلیز. میں سر بڑی معذرت کے ساتھ سر آپ کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پہلے آپ 18 منٹ بول چکے ہیں جی. سر میں آپ کو معذرت سے عرض کروں گا کہ آپ ایک سے ایک بڑا جو فیل وزیر ہے اس کا لیکچر نہ ہمیں سنایا کریں. موصوف گیس ملک کو دے نہیں سکے، ہمیں یہاں کیا اکانومی پہ لیکچر دے رہے ہیں؟ وہ ایک اور صاحب ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، 6 مہینے میں ان کے لیڈر نے وزیر خزانہ فیل کر دیا، وہ ہمیں معیشت بڑھانے یہاں لیکچر دینا شروع کر دیتے ہیں. سر ہم ایک بڑی اہم مسئلے پہ بحث کریں، یہ پاکستان سٹڈیز کا لیکچر نہیں ہے، یہ پاکستان کی روح کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں کہ آج پاکستان کی جو فیڈریشن ہے اس کے حوالے سے یہ کون لوگ ہیں جو اس طرح کی خبریں چلاتے ہیں. ہم پاکستان کے آئین میں، پاکستان کے فیڈرل پارلیمنٹری نظام کے اندر
किसी किस्म की मुदाखलत और रद्द बदल को कबूल नहीं करेंगे और पाकिस्तान का हर शहरी अपने इस आइन को और अपने इस वफाकी पार्लिमानी निज़ाम के दिफा के लिए सीसा पिलाई हुई दीवार बनेगा। जनाबे वाला, मुझे बताइए, आज यहाँ हम सब बैठे हैं, ये इनके वालिद साहब भी हमारे साथ कभी हुआ करते थे, अब ये उधर चले गए हैं, उनको छोड़िए, लेकिन वो लोग जो अपनी अपनी जमातों के अंदर बैठे हुए हैं, हमने अपनी अपनी जमातों में जितने पार्लिमानी लीडर हैं, आज जुल्फकार अली भुट्टो साहब के दौर का जवाब पीपल्स पार्टी देने के लिए यहां मौजूद है। आज बेनजीर भुट्टो साहिबा के 2 अदवार का जवाब देने के लिए पीपल्स पार्टी यहां मौजूद है। आज नवाज शरीफ के पहले दौर का जवाब देने के लिए मुस्लिम लीग नून यहां मौजूद है। आज नवाज शरीफ के दूसरे दौर का जवाब देने के लिए 2013 से 18 का जवाब देने के लिए यहां पर मुस्लिम लीग नून मौजूद है। मुझे बताइए कि ये कौम फील्ड मार्शल जनरल मोहम्मद अयूब खान के 10 साल का हिसाब किससे पूछे? ये कौम 4 साल जो जनरल याहिया खान मुल्क के साथ हादसा कर गया, उसका जवाब किससे पूछे? सदर साहब के 4 सालों का। ये कौम 11 साल जो जनरल ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ के थे, उनका जवाब किससे पूछे? ये कौम जनरल मुशर्रफ के 9 सालों का सदारत का जवाब किससे पूछे? जनाबे स्पीकर, ये पाकिस्तान के पार्लियामेंट्री निज़ाम है जो सियासी जमातों को और क़यादत को अवाम के सामने जवाबदेह बनाता है। सदारती निज़ाम एक डिक्टेटर पैदा करता है जो पाकिस्तान के लिए किसी भी लिहाज से मौजू नहीं है। हम एक वफाक हैं, हमारे छोटे सूबे हैं, उनकी महरूमी के पेश नज़र इस किस्म की बातें करना लोगों में आइन के हवाले से तजस्सुस या तहफ़्फ़ुज़ात पैदा करना मुल्क के मफाद के खिलाफ है। इसलिए मैं ये अर्ज करूंगा कि आप इस मसले के ऊपर एक डिबेट कराएं। इस मसले को वंस फॉर ऑल खत्म होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को हम एक तजुर्बागाह नहीं बना सकते। जब किसी का दिल किया एक नए निज़ाम की फार्मूला पेश कर दिया। आज हमारे से अगर दूसरी कौमों ने तरक्की की है तो उन्होंने सियासी इस्तेकाम, कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज की वजह से तरक्की की है, और हमने पाकिस्तान के इस पोटेंशियल को जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है अगर ज़ाय किया है तो सिर्फ अपनी इन तजुर्बों की वजह से कि कभी ये सदारती निज़ाम है, कभी ये नीम पार्लिमानी निज़ाम है, कभी ये नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल कौमी असेंबली में इजहार ख्याल कर रहे थे। इसके साथ ही 12 बजे के बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।